جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو. ابو علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو. اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی. یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے. نمبر 1 نکاح مسجد میں. حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو. میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دی. عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئے. نمبر 2 نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں. دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوتے ہیں. اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ خوشی نہیں ہے ماں، صرف یہ ہوتا ہے سائی آف ریلیف. ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا وہ معقول بات نہیں. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کرے. اس پر باقاعدہ حدیث اونبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس. ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ. یہاں تک کہا کہ بے شک طعام ہو طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا تو اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جائے، اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جائے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا. میں بیان کرتا ہوں جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور. خلاص بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں. حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا کوئی گھر بھی نہیں. چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی کی ہے ملکیت تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں قطعاً نہیں. شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ. فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. وہ تو لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا. اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو پھر تم دو گے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر. نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ لڑکے والے. پلاؤ کیوں سکھاتے ہیں؟ بھائی جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتے. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج.